دنیا میں بہت سارے بادشاہ آئے، اللہ نے بہت سارے دنیا میں لوگوں کو خزانے عطا کیے، لیکن ایک ایسا بادشاہ گزرا جسے دنیا شداد کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے بہت سارا سنا ہوگا کہ دنیا میں ایک جنت بنائی تھی کسی نے، وہ بنانے والا شداد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شداد کو ایسی سلطنت عطا کی تھی کہ اسے زیر سایہ 400 بادشاہ کام کرتے تھے، یعنی 400 بادشاہوں کا وہ بادشاہ تھا۔ اللہ نے اتنی بڑی سلطنت عطا کی تھی۔ جب اللہ نے اتنی بڑی سلطنت عطا کی تو اس کا دماغ پھر گیا، اس کی اوقات سے زیادہ اللہ نے مال دے دیا، تو وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس وقت کے علماء اس کے پاس پہنچے، دیندار لوگ اس کے پاس پہنچے، اسے تلقین کی کہ اے شداد، اللہ نے آپ کو بادشاہت عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ اللہ کی نافرمانی پہ نہ اترو، اللہ کی ناشکری نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ آپ اس کا اتنا دماغ خراب تھا جس کے نیچے 400 بادشاہ کام کرتے ہوں۔ آج ہمارے حکمران جس کے نیچے 4-5 وزیر ہوں وہ بڑا اتراتا ہے، جب جس کے نیچے 400 بادشاہ ہوں، 400 ملک اس کے نیچے تحت کام کرتے ہوں، تو پھر وہ کتنا بڑا بادشاہ ہوگا، اس کا دماغ کتنا خراب ہوگا۔ جب اس کے نیچے 400 بادشاہ کام کرتے تھے، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، علماء کے کہنے پہ وہ نہ سمجھا، پھر علماء سے سوال کیا، اے علماء بتاؤ، اللہ نے اگر مجھے اتنا مال دیا ہے، میں ابھی اللہ کی فرما برداری کروں، مجھے کیا ملے گا؟ تو علماء نے بتایا اللہ کے پاس انعامات ہیں، اللہ کے پاس جنت ہے، آپ کو بدلے میں جنت ملے گی۔ بادشاہ نے کہا اچھا جنت کیسی ہوتی ہے؟ علماء نے جنت کی صفات بیان کر دیں۔ جنت یوں محل کی نما ہوگا، جواہرات سے بنا ہوگا، اللہ کی یہ نعمتیں ہوں گی۔ جب نقشہ بتایا جنت کا، بادشاہ نے کہا یہ کون سی بات ہے، ایسی جنت میں تو خود دنیا میں تیار کر سکتا ہوں۔ جب ایسی جنت میں خود تیار کر سکتا ہوں، پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی اور کی عبادت کروں، میں اپنا سر کسی اور کے سامنے جھکاؤں۔ اب بادشاہ نے انجینئر لوگوں کو بلایا، کتابوں میں لکھا ہے کہ 100 ماہر فن تعمیر کے ماہرین کو اس نے بلایا۔ اب 100 انجینئر اس کے پاس پہنچے، پھر اس 100 انجینئروں کو ایک ہزار مزدور دیے، نوکر دیے، یعنی 1 لاکھ کا مجمع تیار ہوا۔ ان کو حکم ہوا کہ تمام زمین کے خزانے جمع کرو، جواہرات جمع کرو، سونا جمع کرو، چاندی جمع کرو، موتی جمع کرو، جتنے بھی دنیا کے خزانے ہیں جمع کرو اور دنیا میں جنت بناؤ۔ اب جو علماء سے اس نے جنت کی نشانیاں پوچھی تھی، عدن پہاڑ کے قریب 40 مربع میل کے زمین پر اس نے ایک شہر تیار کرنے کے لیے حکم دے دیا، ایک جنت کا نظیر بنانے کے لیے اس نے حکم دے دیا، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے ارم ذات العماد، ارم شہر بسانے کا حکم دے دیا۔ اب مزدور کام کرنے لگے، اب اس کی کھدائی میں سنگ سلیمانی ڈالا گیا۔ جب سنگ سلیمانی زمین کے برابر ہوا تو اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کے بنائی گئیں، پھر ان پر زمرد اور اس پر گلاب اور مشک کا لپائی کی گئی، اوپر سے سونے کا پانی چڑھایا گیا، اس کو تیار کیا گیا۔ اب اس کے اندر 1000 محل بنائے گئے، اس نے پھر 1000 محلوں کے اندر اس نے ہزار ہاؤس بنائے، پھر ہر محل کے اندر اس نے ایک عالیشان بنگلہ بنایا، پھر اس بنگلے کے اندر اس نے نہریں جاری کر دیں۔ اب نہریں، کوئی شراب کی نہر، کوئی دودھ کی نہر، کوئی میٹھے پانی کی نہر اس نے جاری کر دیں۔ اب اس نے قالین بچھانے کے لیے ریشم بچھوایا، اب ریشمی قالین بچھا ہوا ہے۔ اس نے پھر یاقوت کے جواہرات کے پرندے ان نہروں پر جڑ دیے جن سے خوبصورت آواز نکلتی تھی۔ اب خوبصورت لوگوں کو اس شہر میں داخل کیا گیا، خوبصورت بچے، خوبصورت عورتیں، شراب کے پیالے، یعنی سونا اور چاندی سے اس بازار کو سجا دیا گیا، اس کے برتن بھی سونے اور چاندی کے۔ وہ شہر چمکنے لگا، تمام شہر کے گرد 1000 مینار سونے سے کھڑے کیے گئے۔ اب بادشاہ نے لوگوں کو کہا کہ عمرا جاؤ، میرے وزیروں جاؤ، اس محل میں ٹھہر جاؤ، اس جنت میں ٹھہر جاؤ۔ جب وہ محل میں پہنچے، اس جنت میں پہنچے، دنیا کی جنت میں، بادشاہ نے تیاری شروع کر دی، علماء کو بلا لیا، آؤ دیکھو میری شان کو،
تم اس جنت کا دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ مجھے دنیا میں اچھے کام کرنے پر جنت عطا کریں گے، میں نے ایسی جنت دنیا میں تیار کر دی۔ اب بادشاہ بڑے غرور کے ساتھ سواری پر روانہ ہوا، اس کا قافلہ بھی ساتھ رواں دواں۔ اب جب بادشاہ اس جنت کے دروازے پر پہنچتا ہے، اس کے امراء باہر نکلتے ہیں، اس پر سونا نچھاور کرتے ہیں، اس پر یاقوت نچھاور کرتے ہیں۔ اب بادشاہ سواری سے اترنے لگا، ایک پاؤں سواری پر، ایک پاؤں سواری سے نیچے اس جنت کے دروازے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس کی روح قبض کر دی۔ وہ روح قبض کیسے ہوئی؟ آسمان پر بجلی کڑکی، بجلی کی کڑک کی وجہ سے جتنا بھی مجمع تھا تمام کا تمام وہیں مر گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل بتا کسی جان لینے پر آپ کو دکھ ہوا ہے کہ نہیں؟ تو اسرائیل نے کہا، اے اللہ مجھے 2 جانوں پر دکھ ہوا ہے۔ ایک جان وہ کہ ایک بچہ اور ایک ماں ایک تختے پر بیٹھے ہوئے دریا میں تیر رہے تھے، آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کی ماں کی روح کو قبض کر لو۔ میں نے اس پانی کے دریا میں بچے کے ماں کی لاش چھوڑ دی، وہاں روح قبض کر لی اور بچہ اکیلا رہ گیا۔ اے اللہ مجھے اس وقت دکھ ہوا کہ یہ بچہ کیسے زندگی گزارے گا، یہ پانی میں تیر رہا ہے، اس کی ماں کی روح میں نے قبض کر لی۔ اے اللہ ایک اس شداد پر اس نے جنت بنائی، اتنی کوشش کی، 1,00,000 مزدور لگائے، 300 سال میں اس کو تعمیر کرایا، اتنی محنت کے بعد اس کو ایک جھلک تو دیکھنے دیتے، وہ ایک مرتبہ تو اس جنت کو دیکھ لیتا جو اس نے خود تیار کی تھی۔ آپ نے اس کے دروازے پر روح قبض کرا دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں کی روح آپ نے قبض کی تھی۔ جب آپ نے اس کی ماں کی روح قبض کی، یہ تختے پر جاتے جاتے ایک دھوبی کے ہاتھ لگا، اس دھوبی نے اس کی ماں کو دفن کر دیا، اس بچے کو بستی کے ایک آدمی کے پاس دے دیا جس کی اولاد نہیں تھی۔ اب جب یہ بڑا ہوا، 7-8 سال کا ہوا، بادشاہ کا قافلہ جا رہا ہے، بادشاہ کا قافلہ گزرا، تمام بچے بھاگ گئے، لیکن یہ کھڑا رہا ایک ٹیلے پر۔ جب یہ ٹیلے پر کھڑا رہا تو بادشاہ کے قافلے کے پیچھے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گری پڑی چیز کو چنتے ہیں، جو اکٹھی کرتے ہیں۔ اب جب وہ قافلہ گزرا، پیچھے سے سامان اکٹھا کرنے والے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک سرما دانی پڑی ہے، اس میں سرما رکھا ہوا ہے، تو ایک آدمی نے اٹھایا، قافلے والوں کو کہا کہ میں اس کو آنکھ میں ڈالتا ہوں، میری آنکھ میں تکلیف ہے، شاید اس سے سکون آ جائے، شاید یہ بادشاہ کا سرما ہو۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا، ایسا نہ کرو، یہ نہ ہو کہ یہ آپ کو نقصان پہنچائے، ایسے کرو پہلے کسی اور پر آزما لو۔ تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، یہی بچہ جو شداد تھا یہ کھڑا تھا، اس نے اس کو بلایا اور پکڑ کر اس کے آنکھوں میں وہ سرما لگا دیا۔ اب یہ بچہ بہت چالاک بچہ تھا، جب سرما ڈالا تو اس کے آنکھوں کے سامنے زمین کے خزانے کھل گئے، زمین کا سونا زہر ہونے لگا۔ جب اس کی آنکھوں میں اتنی چمک پیدا ہوئی تو اس نے جان بوجھ کر واویلا شروع کر دیا، ہائے میری آنکھ ضائع ہو گئی، میرا نور چلا گیا، میری آنکھ چلی گئی۔ تو وہ قافلے والے بھاگ گئے، جب دیکھا کہ بچے کی آنکھ چلی گئی، اس نے وہ سرما اٹھایا اور اپنے جو اس کی پرورش کرنے والا تھا اس کے پاس آیا، اس کو ماجرا سنایا کہ مجھے اس دنیا کے سارے خزانے نظر آتے ہیں۔ اس نے پھر چند غلام لگائے، اس نے پھر مال جمع کیا، مال جمع کرنے کے بعد اس نے اس بستی کے سردار کو قتل کر دیا۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے اپنی بادشاہت قائم کر لی، پھر کئی بادشاہوں کو اپنے زیر نگیں کر لیا۔ آج وہی بادشاہ، وہی بچہ بن کر یہ شداد آپ کے سامنے آیا ہے۔ اے اسرائیل، آپ نے دونوں ہی مرتبہ ایک ہی انسان پر آپ کو ترس آیا، وہ بچہ بھی شداد تھا، یہ بھی وہی شداد ہے جس پر پہلے ترس کھایا تھا، وہ دونوں ایک ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے مقابلے میں وہ شداد کھڑا ہوا، اللہ نے مال اس کو عطا کیا تھا لیکن اس نے ناشکری کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کا قافلہ عدن پہاڑ کی طرف سے گزرا تو وہاں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ اونٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس محل میں پہنچا، اس نے دیکھا یہ کیسا محل ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے، جس میں یاقوت ہیں،
وہ محل میں داخل ہوا، وہاں سے کچھ پتھر اٹھائے، یاقوت اٹھائے، سونا اٹھایا اور اپنے کپڑے میں لپیٹا، واپس آیا۔ جب اس کو اونٹ ملا، واپس قبیلے میں پہنچا تو ان قافلے کے ساتھ مل کر جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے آج ایک ایسا شاہد دیکھا جو سونے سے بنا ہوا ہے، جس میں چاندی لگی ہوئی ہے، جس میں یاقوت ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتا یہ تو نے خواب میں دیکھا ہے یا حقیقت میں دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے حقیقت میں دیکھا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے علماء سے پوچھا کہ بتاؤ ایسا کوئی دنیا میں شہر ہے؟ علماء نے کہا ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شہر اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا ہے، لیکن میری امت میں ایک ایسا آدمی ہوگا جو چھوٹے قد والا ہوگا، چہرہ اس کا سرخ ہوگا، اس کے آبرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے، وہ اس جنت کا دیدار کرے گا، وہ اس جنت کی زیارت کرے گا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی طرف دیکھا جس نے کہا میں نے جنت دیکھی ہے تو اس میں یہ نشانیاں پائی گئیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعی اس نے درست دیکھا ہے، یہ شاید اسی شدات کی جنت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا جو اللہ کے مقابلے میں آئے۔ آج بھی وہ شہر اللہ نے دفن کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنا رہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ارم ذات العماد، کہ وہ جو ستونوں والا تھے، جو بڑے بڑے شہروں والے تھے، اللہ نے ان کو بھی غرق کر دیا۔ اللہ کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، چاہے بادشاہ ہو چاہے غریب ہو، لیکن اللہ کے سامنے وہی کامیاب ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کا عاجز ہو، اللہ کا اطاعت گزار ہو۔ تو اللہ اپنے بندوں کو خاص مقام عطا کرتے ہیں، اس دنیا سے بڑھ کر وہ جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے۔